اللہ کے نبی سے سوالات اتنے ہو گئے کہ بہت زیادہ پہلے ایک ادب سمجھایا گیا تھا کہ آپ کے لیے نبی کی مجلس کا خصوصی ادب وہ یہ ہے کہ سوال کوئی نہ کرے، عالم، مفتی اور کوئی رہبر ہادی نبی کے علاوہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، بلکہ بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ یہ سوالات کا گھنٹہ ہے، جو چاہو سوال کرو، پھر اس کو کوئی عالم جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کے لیے شروعات میں تعلیم یہ تھی کہ نبی کی مجلس میں سوال کوئی نہ کرے، بس جو بات آپ کو بتائی جائے اچھی طرح سمجھ لیں، عمل کریں، سوال نہ کریں۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کیا پتہ کہ فی الحال کوئی یعنی سوال کے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی حکم نہ ملے آپ کو، لیکن آپ کے سوال کی وجہ سے ساری امت کے لیے کوئی حکم ایسا ہو جائے کہ ان کے لیے بھاری بن جائے، لہذا مشقت کا باعث نہ اپنے لیے بنو نہ کسی اور کے لیے بنو۔ اللہ کی شان وہ مجلس کوئی ایسی تھی، تھوڑی سی چھوٹ مل گئی، رعایت، تو اس پر لوگوں نے فائدہ لیا، سوالات کی بھرمار ہو گئی۔ جب زیادہ ہو گئے تو غاضب، اب انداز غصے کا ہو گیا، بلکہ بڑھ گیا، بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر فرمایا، لوگوں کو کہا چلو سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھو، ما عموم کے لیے ہے، منع دنیا کا جو بھی سوال کرو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب نبی کا فرمان ہے، جھوٹا بھی نہیں، ما عموم کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مانا جو بھی چیز آپ پوچھو گے جواب دوں گا، تو معلومات کہ نبی کو علم الغیب ہو گیا نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وقتی کیفیت ہے، یہ وقتی کیفیت ہے کہ کسی مقام میں اور یا کسی زمان میں اور ایک جزوی طور پر، یعنی کوئی خاص ایسی کیفیت کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کھل جائے، حجابات دور ہو جائیں، تو وقتی طور جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بلکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور کشف ہو جاتا ہے، کئی ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں بالکل جو ان کو پہلے اتا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے کئی واقعات اولیاء اللہ کے ہیں۔ تو جب یہ ولی کے لیے یہ ہے تو ولی کو یہ مقام نبی کی سنت کے اتباع کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب یہ کشف کرامات اولیاء کے لیے ہیں تو وقتی اس طرح کیفیت نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علم الغیب سے کیا تعلق ہے؟ علم الغیب تو وہ ہے کہ ہر چیز کو ہر وقت خود بخود جانے بغیر کسی کے بتانے کے، یہ اللہ رب العزت کی خصوصی صفت ہے، تو اللہ کی ساتھ کسی بھی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کسی بندے نے کہا من ابی، وہ بھی بیچارہ پریشان تھا، کوئی کہتا یہ باپ کی شکل یوں ہے، بیٹے کی یوں ہے، اب کیا پتہ، ہم تو آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی کہے کہ اپنے باپ کا جس کی طرح منسوب ہے اس کا بیٹا نہیں ہے تو ثبوت ہمارے پاس ہے نہیں، جب ثبوت نہیں تو کوڑے ہماری جان میں لگیں گے، تو حد قذف سے بچنے کے لیے تو آئیں بائیں شائیں کر جاتے، کوئی الزام نہ لگاتے، لیکن بہرحال ان کو حسرت ہوتی اور اس پر حیرت ہوتی کہ بھئی عجیب بات ہے کہ پتہ نہیں بہرحال یہ اس کا بیٹا کیسے ہے۔ تو یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد اس نے بھی موقع دیکھا کہ چلو آج اللہ کے نبی نے ایک صاف بات فرمائی ہے، جو چاہو پوچھو، چلو موقع سے فائدہ لے لوں، اور میں اللہ نہ کرے بالفرض میری امی سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں اپنے باپ جو میرا ماں کے ساتھ جس کا نکاح ہے اگر میں اس کا نطفہ نہیں ہوں کسی اور کا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی کہتے تو پھر آج کے بعد میں کہوں گا میں فلاں کا بیٹا ہوں، چلو باپ کا نہیں تو نہیں۔ قال ابو کا، فرمایا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے، اور جس کی طرح منسوب تھا اس کی امی جس کے نکاح میں تھی اللہ کے نبی نے اسی کے لیے بتایا، ابو کا حذیفہ، تیرا ابا حذیفہ ہے۔ کہتا امی کو جب پتہ چلا بہت ناراض ہوئی کہ تو کیسا فرما بردار بیٹا ہے کہ ایسی باتیں تو اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے نا، خدا نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، لیکن میں انسان ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی تو مجھے بدنام کر لیا ہوتا، تو یہ جو ہے تو یہ کوئی ادب کی بات نہیں، یہ تو بے ادبی گستاخی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے امی، ناراض نہیں ہونا، اب بات یہ کہ اگر میرا باپ کوئی اور ہوتا، اللہ کے نبی کہتے تو میں کہتا وہی میرا باپ ہے، اور آپ پر میں ناراض نہیں ہوتا، اور آپ بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ انسان ہے، کمزوری ہر کسی کمزوری انسان میں ہے، غلطی ہر کسی ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، دوسرا بندہ تو اب دیکھیں نا، اب آدمی ماحول کو دیکھتا ہے، سیاق سباق کو دیکھتا ہے کہ ماحول کیا ہے،
اور کس طرح کی بات ہے، یہاں کو سوال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو پہلے سے غصہ ہے، ایک بندے نے سوال کیا، غصہ اور بڑھ گیا، اب دوسرے بندے کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا، لیکن انسان ہے، کمزوری سب میں ہے تھوڑی بہت، تو دوسرا بندہ کھڑا، انہوں نے بھی کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا ابا کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے، جو وہ کون ہے؟ مولا شیبہ، وہ شیبہ کا غلام ہے۔ بس اب جب غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صورتحال کو دیکھا اور انداز بیان کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، تو ایسے راز کو، ایسے حقیقتوں کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو جو زیادہ قریب ہے یا اللہ نے جس کو علمی مقام بڑھا دیا ہے، جس کا مقام بڑا ہے، ایسی چیزوں کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بہت بڑا غصہ ہے، اس غصے میں اگر کوئی لفظ نکل گیا تو پھر یہ ہے کہ نہ صرف میں بلکہ سارے صحابہ کرام کے لیے ایک چیز مصیبت کا باعث ہو سکتی ہے، تو فوراً وہ گھٹنوں کی بل گر کر کے اور پھر ادب کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں معاف فرمائیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کریں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے، خالق مالک ہے، آپ ہمارے اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا دین پر پورا ایمان ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ جملہ استعمال فرمایا تو غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے حضرت کے عمر کے کہنے سے کہ اسے یہ ہوا کہ حضرت عمر سے بھی غصہ معاف ہو گیا اور پورا مجمع سے بھی غصہ معاف ہو گیا۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے کئی قلم کاغذ لاؤ، یہ راز کو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، حضرت عمر نے راز کو سمجھا کہ مقصود امتحان ہے، تو حضرت عمر نے یہ کہہ کر کہ حسبنا کتاب اللہ، اور اللہ کے نبی جو ممتحن اپنے طلباء کے تھے وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ میرے شاگرد یہ کہہ دیں کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر سے جملہ سن کر کے گویا کہ اللہ کے نبی سب سے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر کے خود تو پاس ہو گئے، لیکن سارے صحابہ کو نمبر 1 پہ پاس کروا دیا۔ تو حضرت عمر کا احسان کہ سب کو جو ہے نا، یعنی سمجھا کہ امتحان میں پاس کروا دیا۔ یہاں بھی ایک جملہ ایسا استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے سب سے غصہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال فلما روا عمر معافی وجی، حضرت عمر نے چہرے انور میں جب دیکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری توبہ، انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی مخدوم شخصیت ہے اور کوئی مربی ہے یا ایسا ہے جس کا حق انسان کے اوپر بنتا ہے، تو آدمی اگر اس کے غصے میں اس کو دیکھے، یہ نہ پوچھے کہ